کہ ہر کوئی بولتا کہ نہیں میرے عزیز دو، اب تو بی جے پی کے نے کارٹون بنایا. مجھے کسی اخبار کے صحافی نے کہا کہ میری فوٹو ڈال دیے، مجھے قاضی بنا دیے. مجھے قاضی بنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں کانگریس اور ٹی آر ایس کی شادی کر رہا ہوں. ارے ایک میں پریشان ہوں بابا، میں کہاں قاضی بن سکتا ہوں؟ مگر فوٹو میری ڈالے تو معلوم ہوا مودی کی فوٹو اب کام نہیں کر رہی تلنگانہ میں بی جے پی کے لیے. تو معلوم ہوا کہ اسد الدین کی فوٹو لگائے تو ہی ان کو کچھ فائدہ ہونے کی امید ہے. لگاؤ پیارے، جب میری فوٹو تمہارے مودی کی فوٹو کام میں نہیں آ رہی، میری فوٹو تم لگانے پر مجبور ہو گئے، تو معلوم ہوا کہ ہم بھی تمہارے دولہے بھائی ہیں. ارے کیا آپ بتائیے کوئی طریقہ ہے اس عمر میں کارڈ کے اوپر میری فوٹو ڈالنا؟ ارے جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کے گھر میں کوئی نہیں ہے بی جے پی والوں، ان کا کچھ کرو تم. جن کے پاس کوئی بھی نہیں ہے آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے ان کو کرو کچھ تم. نہیں، میری فوٹو لگا کے وہ اسد الدین اویسی قاضی ہے. بابو اگر ہم قاضی بن جائیں گے نا، بہت سخت فیصلے کرنا پڑے گا. اگر تم مجھے قاضی بنا رہے ہو تو میں بولوں گا انہوں اتنی دور کیوں ہے، ان کو گھر میں لے کے آؤ. اگر میرے کو قاضی بنائیں گے تم تو میں ان کو کہوں گا انہیں 50 سال کا ہو گیا، کچھ تو کرو اس کو. تو دیکھو منہ کو مت لگو ہمارے، تم ہماری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور افسوس ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا، مجھے کسی جرنلسٹ نے بتایا کہ کانگریس پارٹی نے کچھ اقلیتوں کے بارے میں کچھ اعلان کیا. ارے کانگریس پارٹی کے لوگوں، کیا تم بھارت کے آئین کو نہیں پڑھتے؟ بھارت کے آئین میں، سمویدھان میں، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 30 میں لکھا ہوا یعنی جو زبانی اعتبار سے، مانے اگر یہاں پر حیدرآباد تلنگانہ میں اگر کوئی ٹیملین ہے تو لینگویج کے اعتبار سے اقلیت ہوتا ہے. بیکورڈ کلاس الگ ہے، مائنارٹیز الگ ہے، اقلیتیں الگ ہے، بیکورڈ کلاس الگ ہے. احمق ہے. آرٹیکل 30 کا جو بھارت کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹ ہے اس سے آپ محروم کر رہے ہیں اور اعلان کر دے رہے. آپ اتنی بیسک چیز آپ کو نہیں معلوم اور بڑے بڑے بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں. ارے بھائی او بی سی الگ ہے، مائنارٹیز الگ ہے، آپ لا کر اس کو ملا دیے. ارے کیسے تھمز اپ ہیں یہ لوگ؟ مانے آخری درجے کے تھمز اپ ہیں یہ لوگ. ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ کیا مائنارٹیز ہے، کیا او بی سی ہے، مگر لکھ دیے. مگر لکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ آرٹیکل 30 کی مخالفت کرنے والے ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹ کے مخالفت کرنے والے ہیں. اور جو لوگ تلنگانہ میں آرٹیکل 30 کے تحت مائنارٹی اقلیتی تعلیم ادارے قائم کیے گئے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ارے بٹھا کر بڑی بڑی بریانی کھلانے سے پہلے دیکھو کانگریس تمہاری بربادی کا سامان تیار کر رہی ہے. تم اپنے گھر میں بلا کر بریانی کھلا رہے ہو مگر تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین کانگریس کھینچنا چاہ رہی ہے. ارے تم کمزور ہو، جھک جاؤ گے. مگر ہم آئین کو پڑھتے ہیں، پیتے ہیں آئین کو، ہم جانتے ہیں کہ مائنارٹیز الگ ہیں، ان کو پروٹیکشن آرٹیکل 30 کے تحت دیا گیا. ایک سازش کے طور پر کانگریس یہ کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی تلنگانہ کی عوام، تلنگانہ کی اقلیت اور خاص طور سے مسلم اقلیت تمہاری سازش کا شکار نہیں ہوگی. تمہارے دل میں جو بغض تھا وہ تمہارے اعلان سے سامنے آ چکا ہے. اور مجلس پر تنقید کرنے والے یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ اکبر الدین اویسی کے زیر قیادت اراکین اسمبلی نے چیف منسٹر سے آج سے میرے خیال سے 7 یا 8 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی اور مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ میں
201 रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं मुस्लिम अकलियतों के लिए, बच्चियों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल, लड़कों के लिए अलहदा हॉस्टल और स्कूल। उसमें आज 1,30,000 बच्चे और बच्चियां पढ़ रही है। 12वीं जमात तक जूनियर कॉलेज भी बन गया। 80,000 के करीब बच्चे और बच्चियां पढ़ के निकल गए। और सारी दुनिया का हर माहिर ये कहता है कि मुस्लिम अकलियत अगर कमजोर है, पीछे है, तो तालीम की वजह से। एक आपके रुकने असेंबली ने तालीम का एक जाल यहां पर फैला दिया और हुकूमत से नुमाइंदगी करके तेलंगाना की आवाम के लिए आज 201 रेजिडेंशियल स्कूल में 1,30,000 गरीब खानदानों के बच्चे और बच्चियां पढ़ रही है।